وکیل ولایت علی سرمایہ ملت جعفریہ سرکار علامہ علی حسن جتوئی صاحب آف مرید کا باواز بولان صلوات۔ درود مل کے بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔ جتنا جتنا آپ کے ذہن میں، جتنا جتنا ادراک میں، جتنا جتنا شعور میں محمد و اہل بیت محمد کا مقام بلند ہے، اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے، بیماروں کی شفا کے لیے، بے روزگاروں کی روزگاری کے لیے، جشن کی قبولیت کے لیے، معرفت آل محمد کے لیے، حجت دوراں کی تشریف آوری کے لیے مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ مجھ سے ہزار اور کروڑ درجے بہتر پڑھنے والے مجھ سے پہلے پڑھ گئے، مجھ سے ہزاروں کروڑوں درجے بہتر پڑھنے والے میرے بعد موجود ہیں مرشد۔ ان کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا۔ آپ کی اتنی مہربانی ہے کہ آپ اتنی پڑھی لکھی ہستیوں کے درمیان مجھے برداشت کر رہے ہیں، تو آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ بغیر کسی طول اور تمہید کے 4 مصرے آپ کی حسین سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں، مادر علی کی جانب بیت احد گئیں۔ توجہ ہے صاحبان فکر؟ مادر علی کی جانب بیت احد گئیں۔ اب قافیہ ہے احد، اگلے مصرے میں قافیہ آ رہا ہے جسد۔ جسد کہتے ہیں جسم کو۔ دوسرے مصرے کی اگر داد دے دیں گے تو چوتھے کی میں مانگوں گا نہیں۔ جسد کہتے ہیں جسم کو۔ میں کہہ رہا ہوں، مادر علی کی جانب بیت احد گئیں، میاں صاحب لینے کو خود علی سے علی کا جسد گئیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، سلامت رہے۔ مادر، چوتھے مصرے کی انتہائی توجہ چاہتا ہوں۔ مادر علی کی جانب بیت احد گئیں، لینے کو خود علی سے علی کا جسد گئیں۔ میرے خدا بتا کہ یہ کعبے کے عین بیچ پہلے علی گئے تھے یا بنت اسد گئی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہے آپ، لطف آ رہے جناب، بہت شکریہ۔ پہلے علی گئے تھے یا بنت اسد گئیں؟ اگر آپ اجازت دیتے تو 4 مصرے مزید آپ کی نظر کر دوں۔ بی بی کہو غدیر کے مولا کو بھیج دوں۔ بی بی کہو، شعر سنیے گا، بی بی کہو غدیر کے مولا کو بھیج دوں۔ میاں صاحب گھر میں ہی کیا حقیقت قبلہ کو بھیج دوں۔ بنت اسد سے کوئی یہ کہتا ہے آج رات آپ آئیں گی یا خانہ کعبہ کو بھیج دوں؟ اللہ اکبر، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، سلامت رہے آپ۔ آپ کا دیا آپ کو دیا والی بات ہے۔ آپ کے لبوں سے باتیں لے کے آپ کے کانوں تک پہنچاتا ہوں۔ ایک اچھا خطیب جو ہوتا ہے نا، اس کا یہ معاشرہ معمار ہوتا ہے۔ تو آپ کی دعاؤں جی، بی بی کہو غدیر کے مولا کو بھیج دوں، گھر میں ہی کیا حقیقت قبلہ کو بھیج دوں۔ بنت اسد سے کوئی یہ کہتا ہے آج رات آپ آئیں گی یا خانہ کعبہ کو بھیج دوں؟ بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ بڑی زرخیز مٹی ہے، مجھے کلب شاہ جی، توصیف شاہ جی سے اندازہ تو ہے کہ آپ کا معیار سماعت کتنا بلند ہے۔ نواب عارف صاحب کے گھرانے کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے بہت سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ نواب صاحب ایک پنجابی میں فقرہ کہتے تھے، میں معافی مانگ کے آپ کی نظر وہ مصرع کر رہا ہوں۔ نواب صاحب کہتے تھے کہ بیٹا یہ قبر حسین ہے، یہ منبر رسول ہے۔ پنجابی میں وہ فقرہ کہتے تھے بیٹا کوشش کریں کہ ساری زندگی منبر نو ہاتھ نہیں مارنا، عقل نو ہاتھ مارنا ہے۔ توجہ ہے صاحبان، بہت شکریہ۔ یہ قبر حسین ہے، منبر نو ہاتھ نہیں مارنا، عقل نو ہاتھ مارنا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، اللہ آپ کے وقت بلند کرے جناب۔ انتہائی کائنات کو تہذیب سکھانے والے گھرانے کا ذکر ہے، تو کوشش یہی کرتا ہوں کہ مہذب گھرانے کا ذکر ہے تو اس کو مہذب انداز سے کیا جائے۔ نواب عارف صاحب علی اللہ مقامہ کو تو آپ لوگوں نے سنا ہے، تو ان کی ذاکری کی جو صنف تھی وہ تھی مضمون نگاری۔
اب مضمون شروع کرنے لگا اس کے 2-4 ٹکڑے اور پھر اپنے سے بہتر پڑھنے والے کے حوالے ممبر کر رہا ہوں. مالک ان کے عزت رزق بخت میں اضافہ کرے اور منتظمین جشن کے مولا عزت وقار میں اضافہ کرے. جتنے بھی حاضرین محفل بیٹھے ہیں آپ کی جتنی دلی خواہشات ہیں ملکہ کونین اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ایک مل کے صلوات پڑھ دے آل محمد کی ذات پر. آپ سامنے نہیں آ جاتے میرے علب شاہی سامنے آ جائے اگر تو میں ایزیلی پڑھ لوں گا. اجازت ہے سرکار؟ ایک بندہ تھا، اب میں آپ کو مضمون سنا رہا ہوں اور وہ ایک کہانی کی صورت میں سنا رہا ہوں. یہ ممبر کے غلاف میں ہاتھ ہے میرا، اگر آپ منہمک ہو کے سنیں گے، توجہ سے سنیں گے تو آپ کو لطف آئے گا. ایک بندہ بڑا صاحب ثروت تھا، میاں صاحب مرشد. ایک بندہ بڑا صاحب ثروت تھا، دنیا کی تمام تر آسائشیں اس کے پاس موجود تھیں، لیکن اس کا وارث نہیں تھا. دنیا کے سارے پیر فقیر آزما بیٹھا، اپنے ایک دوست کے پاس آ کے کہتا ہے یار اللہ اتنی دولت نہ دیتا، اس کا کوئی ایک وارث دے دیتا. اب اتنی دولت کا میں کیا کروں گا جبکہ اس کا کوئی وارث ہی نہیں ہے. تو دوست نے کہا کہ کوئی پیر فقیر آزمانا تھا. اس نے کہا میں سارے پیر فقیر آزما بیٹھا ہوں. اس کے دوست نے کہا ایک پیر کا ایڈریس تجھے میں دیتا ہوں. توجہ ہے صاحبان فکر؟ ایک پیر کا ایڈریس تجھے میں دیتا ہوں، اولاد نہ ملی میں جرمانہ بھی دوں گا، میں ہرجانہ بھی دوں گا، اور جو سزا کہے گا وہ بھی بھگتوں گا. بڑا پریشان ہوا، اتنا بڑا چیلنج کر رہا ہے. وہ پیر اولاد نہ دے، میں جرمانہ بھی دوں گا، میں ہرجانہ بھی دوں گا. جملہ آ گیا میاں صاحب آپ کی نظر کر رہا ہوں، جرمانہ بھی دوں گا، ہرجانہ بھی دوں گا، جو سزا کہے گا وہ بھی بھگتوں گا. میرے محترم، اور وہ کہتے ہیں وہ پیر ہی ہے نا، اللہ تو نہیں. اس نے کہا میں تجھے پھر کہہ رہا ہوں آہستہ بول، پیر سن رہا ہے. آباد و شاد رہے، آباد و شاد رہے محترم. اس نے کہا آہستہ بول، پیر سن رہا ہے. اس نے کہا اچھا پیر کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا پیر کا نام ہے محمد. پیر کا نام ہے محمد. پیر کا نام ہے محمد. ایک دفعہ کہہ کے دیکھے بڑا لطف آتا ہے. پیر کا نام ہے محمد. نہ چاہتے ہوئے بھی نظریں جھک گئیں، دل ہی دل میں مسکرا کے کہتا ہے یار اولاد دے یا نہ دے، تیرے پیر کا نام بڑا خوبصورت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا علی یا علی. میں بوجھ تو نہیں بن رہا جناب پہ. آئیے جی بسم اللہ اہلاً و سہلاً. بسم اللہ. ذاکر دلبر حسن صاحب ہمارے گجرات کا فخر ہیں، مالک اللہ ان کے رزق عزت بخت میں اضافہ کرے. اس نے کہا اچھا پیر کا نام کیا ہے؟ کہتا ہے پیر کا نام ہے محمد. کہتا ہے یار اولاد دے یا نہ دے، تیرے پیر کا نام بڑا خوبصورت ہے. اچھا رہتا کہاں ہے؟ اس نے کہا رہتا تو مدینہ میں ہے. کہتا ہے نام تو یہ بھی بڑا خوبصورت ہے، اب پتہ نہیں پیر کی وجہ سے لگ رہا ہے. تو اس نے کہا اچھا یار میں گھر والوں سے صلاح مشورہ کر لوں. میاں صاحب بیٹھے ہیں، توصیف شاہ جی، کلب شاہ جی، علامہ صاحب بیٹھے ہیں، ذاکر دلبر حسن صاحب بھی آ گئے، اتنے میرے محترم ملک محسن صاحب موجود ہیں. ہر زبان کا ایک اپنا لطف ہے. میں اردو میں بات کر رہا ہوں تو اردو کا ایک اپنا لطف ہے، پنجابی کا ایک اپنا نشہ ہے. اب یہ جو جملہ آ رہا ہے نا، یہ میاں صاحب اردو میں اس کو کہہ ہی نہیں سکتا. اس کا جو پنجابی میں لطف ہے وہ آپ سنیں گے، ہر لب علی علی کرے گا. آپ نوکر کے حق میں دعا کر دیجئے گا. پنجابی میں بڑا لطف ہے. گھر آیا، گھر والوں کو کہتا ہے وہ میرا ایک دوست ہے، وہ کہتا ہے ادھر چلا جا، پیروں کے پیروں کا پیر رہتا ہے. تو بہت شکریہ، آباد و شاد رہے. وہاں پہ پیروں کے پیروں کا بھی پیر رہتا ہے. تو اس نے مجھے کہا وہاں چلا جا، اولاد مل جائے گی. گھر والوں نے کہا، جملہ آ گیا جو پنجابی میں کہنے لگا، ایڈے لمبے تو سفر تے چل رہے ہیں، راج تیرے نال کوئی وعدہ گھاٹا ہو گیا تے اودا کون ذمہ دار ہے؟ انتہائی تیقن کے ساتھ یہ شخص اپنے گھر والوں سے کہتا ہے جڈا اس پیر دا نام سونا ہے نا، مینوں پک ہو گیا پتر دیوے نہ دیوے، راج میرے نال وعدہ گھاٹا نہیں ہونے دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لطف آ رہا ہے جناب؟ اس نے کہا جڈا اس پیر دا نام سونا ہے نا، مینوں پک ہو گیا پتر دیوے نہ دیوے، راج میرے نال وعدہ گھاٹا نہیں ہونے دیتا. اب مسافر کی شرط ہے کہ وہ گھر سے چلے تو آدھے رستے پر اس پر تھکاوٹ غالب آ جاتی ہے. جیسے جیسے وہ منزل کی طرف جاتا ہے تو تھکن اترتی جاتی ہے. اب یہ کائنات کا پہلا اور آخری مسافر ہے میرے محترم، جو سارے رستے نہیں تھکا اور منزل پر پہنچ کے تھک گیا. منزل پر پہنچ کے تھک گیا. بڑے پیر کا دربار پوچھا، باریابی ہو گئی، شرف یابی ہو گئی. بڑے پیر کو مسند پر پایا. جتنا پیارا پیر کا نام سنا تھا اس سے کئی گنا زیادہ پیر کو خوبصورت پایا. سبحان اللہ، سلامت رہا. جتنا اچھا پیر کا نام سنا تھا اس سے کئی گنا زیادہ پیر کو خوبصورت پایا. یہاں پہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، میرے اتنے معتبر ترین ہستیاں یہاں پہ تشریف فرما ہے. ایک جملہ آ رہا ہے، جو ہی بارگاہ میں داخل ہوا تو سامنے دیکھا کہ بڑا پیر اپنی مسند پر بیٹھا ہوا ہے. تو سلیقے کے مطابق سلام کیا، شعور کے مطابق سوال کیا.
سلامت رہیں آپ. سلیقے کے مطابق سلام کیا, شعور کے مطابق سوال کیا. میں نے پہلے کہا ہے کہ اردو کا اپنا لطف ہے اور پنجابی کا اپنا لطف ہے. بڑے پیر نے کہا کس گھر سے آیا ہے؟ قبلہ اولاد نہیں ہے. بڑے پیر نے آنکھیں بند کی اور پھر کھولیں. یہاں پہ پنجابی پہ ایک فقرہ کہتا ہوں کہ وڈے پیر نے کھولیاں اپنیاں تے کھولو دیاں گئیاں. بڑے پیر نے آنکھیں بند کی اور پھر کھولیں. فرمایا تیرے نصیبوں میں اولاد نہیں. اوسان خطا ہو گئے, حواس جواب دے گئے, جس میں کپ کپی طاری ہو گئی, چہرے کی رنگت زرد ہو گئی. جس طرح آپ چپ بیٹھے ہیں وہ دربار نبوت میں چپ کھڑا تھا. اوے میں گھر والوں کو جا کے کیا منہ دکھاؤں گا؟ پھر کہتے ہیں جی ہاں پھر کہتا ہے پہلے گھر والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ پھر کہتا ہے نہیں پہلے گھر نہیں جانا, پہلے اس پاگل دوست کے پاس جاؤں گا. اوے مجھے مجنوں سمجھے, مجھے دیوانہ سمجھے, مجھے اتنے لمبے سفر پر بھیج دیا. بس عزیزان ماتمیان, یہی باتیں سوچتا سوچتا یہ شخص مسجد نبوی سے باہر نکلا. گلی کے کسی تیسرے یا چوتھے موڑ پر آیا. آگے انتہائی قبول صورت شہزادہ ملا. سلامت رہیں آپ, سلامت رہیں آپ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. انتہائی خوبصورت شہزادہ ملا, انتہائی جاذب نظر شہزادہ ملا. بچے نے کہا راہب رو کیوں رہا ہے؟ راہب رو کیوں رہا ہے؟ راہب کو رونا بھول گیا. بچے کو سر سے لے کے پیروں تک دیکھا. کہتا ہے جتنی میری عمر ہے میں پہلے یہاں کبھی آیا نہیں. جتنا تیرا سن ہے لگتا ہے تو کبھی کہیں گیا نہیں. نام تو نے میرا ایسے لیا جیسے تو نے رکھا ہی خود ہے. آباد و شاد رہے, سلامت رہے. اللہ اکبر. اس نے کہا میں پہلے یہاں کبھی آیا نہیں, تو کبھی کہیں گیا نہیں. نام تو نے میرا ایسے لیا جیسے تو نے رکھا ہی خود ہے. فرمایا راہب چھوٹی چھوٹی باتوں پر وقت ضائع نہیں کرتے. مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ آدم سے پہلے کیا تھا, قیامت کے بعد ہونا کیا ہے. توجہ ہے صاحبان فکر؟ میں بیزار تو نہیں کر رہا جناب کو. کہا بڑے پیر ملے تھے؟ اس نے کہا ہاں بچے وہ میرا ایک دوست تھا, اس نے کہا وہاں پہ چلا جا, وہاں پہ پیر رہتا ہے. تے بس آیا تے پیران دا پنڈ ویکھ کے تے واپس ٹر چلا. فرمایا بڑے پیر ملے تھے؟ اس نے کہا ملے تھے. کیا کہا بڑے پیر نے؟ جملہ آ گیا سرکار واللہ باللہ سمت اللہ شرعی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یہ ممبر کے غلاف میں ہاتھ ہے میرا, یہ کعبے کے غلاف سے کم نہیں ہے کیونکہ کعبہ بچانے والے کا ممبر ہے. اگر یہ کوئی اور علاقہ ہوتا تو شاید میں یہ جملہ نہ کہتا. واللہ باللہ اتنی بڑی قسم اٹھا رہا ہوں, چونکہ یہ گجرات ہے تو مجھے یہ جملہ کہنا پڑے گا. کیا کہا بڑے پیر نے؟ اس نے کہا بچے پتہ نہیں کوئی ایک کو لو محفوظ ہے مقدرہ لی تختی ہے یا ایک اللہ کو لیتے یا بڑے پیر کو لے. سلامت رہے آپ, سلامت رہے آپ. اس نے کہا وہ یار وہ ایک لوہ محفوظ ہے کہ مقدرہ لی تختی ہے یا ایک اللہ کو لے تو یا ایک بڑے پیر کو لے. اس نے کہا اچھا بڑے پیر ملے تھے تو کیا کہا اس نے؟ کہتے ویسے بچے مجھے ایک بات بڑی دلچسپ لگی ہے. کائنات کے جتنے بھی عالم ہیں نا وہ آنکھیں کھول کے پڑھتے ہیں. وہ پہلا عالم ہے جو آنکھیں بند کر کے پڑھتا ہے. اچھا کیا کہا بڑے پیر نے؟ بچے ہونا مڈوں گالی مکائی ہونا کہ اتھے لکھے ہی کوئی نہیں. بچے نے کہا بڑے پیر کے لفظ یاد ہیں؟ اس نے کہا ہاں اس نے یہی کہا. فرمایا نہیں, اگر تو بڑے پیر نے یہ کہا ہے نا کہ میں نے نہیں دینا پھر تو میری طرف سے بھی نہ ہے. اگر بڑے پیر نے یہ کہا ہے نا کہ وہاں نہیں لکھا تو پھر میرے ساتھ چل, اتنے کام تو میں خود کر لیتا ہوں. آباد و شاد رہیں, سلامت رہے آپ, سلامت رہے. ہاں سبحان اللہ. فرمایا اتنے کام تو میں خود کر لیتا ہوں. اب بچے نے راہب کا بازو پکڑا اور مسجد نبوی کی جانب چل پڑے. اب یہاں پہ نواب عارف صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے, مالک اللہ ان کے درجات بلند کرے. وہ کہتے جو ہی مسجد نبوی میں سیدہ کا چاند طلوع ہوا آمنہ کے چاند سے تخت چھوٹ گیا. سبحان اللہ. بڑا پیر کہتے ہیں حسین اج وڈے لوگ کس طرح آئے؟ سبحان اللہ. حسین اج وڈے لوگ. فرمایا نانا آپ کے پاس یہ بندہ آیا تھا؟ ہاں حسین آیا تھا. کیا کہا آپ سے اس نے؟ حسین اس نے اولاد مانگی ہے تو وہاں لکھا نہیں ہے. اب راہب یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا. بچے کا بازو پکڑا, ایک طرف ہو گیا. کہتے بچے 4 باتوں کا مجھے تیرے متعلق پتہ چلا ہے اور 5ویں بات تو مجھے خود بتا دے. یہ صرف 4 باتیں پڑھ کے میں اپنے سے بہتر پڑھنے والے کے حوالے ممبر کر رہا ہوں. 4 باتوں کا مجھے تیرے متعلق پتہ چلا ہے, 5ویں بات تو مجھے خود بتا دے. ساری تقریر ایک طرف, یہ 4 جملے میرے ایک طرف.
بچے 4 باتوں کا مجھے تیرے متعلق پتہ چلا ہے، 5ویں بات تو مجھے خود بتا دے۔ بچے نے کہا کون سی 4 باتیں پتہ چلی ہیں؟ راہب کہتا ہے سب سے پہلی بات جو مجھے تیرے متعلق پتہ چلی ہے وہ یہی پتہ چلی ہے کہ تو کسی پڑھی لکھی ماں کا بیٹا ہے۔ سلامت رہے، تو کسی پڑھی لکھی ماں کا بیٹا ہے۔ دوسری بات جو مجھے تیرے متعلق پتہ چلی ہے وہ یہی پتہ چلی ہے کہ تو کسی خوش بخت باپ کا بیٹا ہے۔ تیسری بات مجھے یہ پتہ چلی ہے کہ تو گھر میں لاڈلا بھی ہے، اور چوتھی بات یہ پتہ چلی ہے کہ تیرا ابتدائی سکول بڑا لائق ہے۔ اب جتنے خوبصورت لفظوں کے ساتھ تو نے یہ سارا کام کیا ہے، آخری دفعہ مجھے جامع طور پہ بتا تو دے کہ تو ہے کون؟ بچے نے اسی مستقل مزاجی کے ساتھ کہا مجھے رسول معظم کا چین کہتے ہیں۔ سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں آپ، آباد و شاد رہیں۔ بچے نے اسی مطمئن مزاجی کے ساتھ کہا کہ مجھے رسول معظم کا چین کہتے ہیں، سکون فاتح بدر و حنین کہتے ہیں، ہے میرا نام مددگار بے سہاروں کا، بزرگ پیار سے مجھ کو حسین کہتے ہیں۔ لسن جی، آجی تیر صاحب آف گجرات یکم شبان کھئیں جشن پاک دا انعقاد کیتا گیا۔ جشن پاک ٹھیک 7 بجے شروع ہو جائے دا،